السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج ہمارے نئے باب کا نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے متعلق پچھلی نشست میں اس کا نام اور باب میں کس باب کا آغاز کیا جائے گا اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی اس باب میں پڑھیں، سنیں، سیکھیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کا نام صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، باب کسوف اور خسوف کی نماز کے متعلق۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ کسوف بولتے ہیں اور اکثر خسوف بولتے ہیں، جبکہ زیادہ راجح اور علماء کے نزدیک کسوف کہا جاتا ہے سورج گرہن کو، اور خسوف یعنی خواہ کے ساتھ کہا جاتا ہے چاند گرہن کو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ادھر ادھر بھی ہو جائیں، یعنی کہ سورج گرہن کو خسوف بول دیا ہے یا چاند گرہن کو کسوف بول دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ کسوف اور خسوف کہتے ہیں چھپ جانا، گرہن لگ جانا، یا روشنی کم ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے 10 ہجری 29ویں شوال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، جو ان کا بیٹا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی، جن سے آپ نے شادی کی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا بیٹا تھا۔ تقریباً جو احادیث میں ان کی عمر آتی ہے وہ 18 مہینے کی آتی ہے، کہ جب یہ 18 مہینے کے تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو عین اس وقت ہی جب ان کی وفات ہوئی تو سورج گرہن بھی لگ گیا۔ تو جو وہاں کے لوگ موجود تھے تو انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی کے اولاد وفات پائی ہے، تو اس کی وجہ سے سورج بھی غم کر رہا ہے، اس کو بھی دکھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گرہن لگ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت اس بات کی تردید کی اور منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1034 میں 43 میں 43، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کے فوت ہو جانے سے یا کسی کے پیدا ہو جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی عظیم شخصیت ہو، کوئی ولی اللہ ہو، وہ فوت ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے نکلنا۔ اب کہا جاتا ہے سائنس کے لحاظ سے کہ جتنے بھی سیارے ہیں سب سے بڑا جو ہے سیارہ وہ سورج ہے،
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنے مرضی سے طلوع نہیں ہوتا اور نہ اپنے مرضی سے غروب ہوتا. اسی طرح چاند ہے، نہ وہ اپنے مرضی سے طلوع ہوتا ہے نہ اپنے مرضی سے غروب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہیں. تو اسی لیے آج کے ہمارے دور میں بھی، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن آج کے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا دور ہے، اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، اس دن یہ ہوا تھا تو اس لیے سورج گرہن لگا، اس دن ایسا ہوا تو اس لیے چاند گرہن لگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جس طرح میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لگنے سے کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے. کیوں؟ اسی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو جب تم اس کو دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز ادا کرو. اور اس حدیث کی تفصیل میں آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی میں تھوڑی سی اس میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو لگتے ہوئے دیکھو تو نماز ادا کرو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے یا جب تک وہ روشن نہ ہو جائے. اور صدقہ ادا کرو، اس وقت نماز ادا کرو، دعا کرو، اور ہو سکے تو غلام بھی آزاد کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو اسی لیے جب بھی اس طرح کا کوئی موقع بنے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں سب کو، جب بھی اس طرح کا کوئی موقع بنے تو کوشش کرے کہ لازمی جو ہے وہ نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی استغفار کیا جائے. اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا یا ملا دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جو اس کی نماز کا طریقہ ہے اور اس کی دعا کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.